بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کے مشاہدات اور برکات میں یہ تاثیر ہے، یہ فیض شامل ہے جو ان واقعات کو سن لیتا ہے یا جو کسی کتاب میں درود شریف کے واقعات اور مشاہدات پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، پڑھانے والا اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میری نسلوں میں درود پاک کو جاری فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری عرض گزارش جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں دنیا میں کونے کونے پہ، چپے چپے پہ ایسے چھپے ہوئے ہیرے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ 1 کروڑ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور یا 1 کروڑ درود شریف پڑھ چکے ہیں اور مزید کروڑوں کا سفر جاری و ساری ہے۔ میری ان تمام لوگوں سے، ان تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان تمام محبان درود و سلام سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور اگر آپ نے درود شریف کا کوئی مشاہدہ دیکھا ہے، کوئی روحانی خواب دیکھا ہے، تو درود شریف کی نشر اور اشاعت کے حوالے سے، درود شریف کی تبلیغ کرنے کی نیت سے، کسی کو درود شریف کی ترغیب دینے کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے مشاہدات کو، اپنے واقعات کو، اپنے تجربات کو، اپنے روحانی خوابات کو ہمارے واٹس ایپ موبائل نمبر پر وائس نوٹ کی شکل میں بھیج دیجیے۔ وائس نوٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ میں غلطی نہیں ہوتی، مشاہدہ سمجھ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے مشاہدات کو، اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے نام کے ساتھ، اور اگر آپ اپنی نام اور پہچان کو پوشیدہ رکھنا چاہیں گے تو ہم آپ کے مشاہدات کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے یوٹیوب ناظرین اور سامعین کی خدمت میں انشاءاللہ ضرور پہنچا دیں گے۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اپنے مشاہدات کو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے پہ ہماری زندگیوں میں درود شریف کو جاری فرما دے اور ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں جتنے بھی درویش آئے ہیں، جتنے بھی بزرگ آئے ہیں، جتنے بھی ولی اللہ آئے ہیں، طریقت کے 4 سلاسل ہیں بڑے، سب میں کہیں نہ کہیں درود شریف رائج ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو اللہ والو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا حکم فرمایا ہے، درود و سلام پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، ترغیب دی ہے، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی آج تک ولی اللہ آئے ہیں ان کے طریقت میں کہیں نہ کہیں درود شریف کسی نہ کسی تعداد میں ضرور موجود ہے۔ اس حوالے سے آج حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ راحت القلوب میں فضائل درود پاک میں ایک حکایت ہے جسے ہم یہاں نقل کر رہے ہیں کہ حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حضرت گنج شکر قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان رئیس زادہ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا، حضرت میں نے کل رات خواب دیکھا ہے، مجھے ایک نورانی قبہ دکھائی دیا، اس قبے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، اس کے ارد گرد بے پناہ لوگ جمع تھے۔ معزز سامعین کرام، میری تھوڑی سی آواز باری ہو رہی ہے، طبیعت ناساز ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو وہ نوجوان بتانے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک نورانی قبہ دیکھا ہے جس میں سے نور کی کرنیں اور شعائیں نکل رہی تھی، اس کے ارد گرد بے شمار لوگ جمع تھے۔ مجھے ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان قبے کے اندر باہر آتا جاتا نظر آتا ہے اور لوگوں کے لیے اندر سے جوابات لا کر دیتا ہے۔ میں نے لوگوں سے خواب میں پوچھا، یہ میانے قد والا خوبصورت نوجوان کون ہے اور اس قبے کے اندر کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اس قبہ میں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ نوجوان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضرت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بے حد شوق ہے، اگر اجازت لے دیں تو میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی وقت اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی تم ہماری زیارت کی تاب لانے کے قابل نہیں ہوئے، لیکن قطب عالم گنج شکر کے پاس جا کر کہنا کہ آپ ہر روز ہمیں درود پاک کا تحفہ بھیجا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ 3 روز سے وہ تحفہ نہیں پہنچا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے علم غیب جانتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ فلاں امتی جو ہے درود شریف پڑھ رہا ہے، اس کا درود شریف نہیں آ رہا، لیکن عوام الناس کو، لوگوں کو درود شریف کی برکات بتانا ضروری تھا، اس لیے ایک نوجوان کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ 3 روز سے وہ درود شریف کا تحفہ نہیں پہنچا۔ حضرت خواجہ فرید گنج شکر کی عادت تھی کہ ہر روز 3000 بار، کتنا؟ 3000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً پیش کرتے تھے، مگر 3 روز سے یہ تحفہ پیش نہ کر سکے تھے، اور جس کا صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، یا حضرت بابا فرید گنج شکر کو معلوم تھا۔ اور یہ کوتاہی کس وجہ سے تھی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کی شادی کو 3 ہی دن گزرے تھے اور آپ اپنی بیوی کے پاس رات گزارتے تھے، اور اس وجہ سے آپ درود پاک نہ پڑھ سک رہے تھے۔ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی یہ بات سنی، اپنی بیوی کے پاس کیے اور اسے 3 طلاقیں دے کر آزاد کر دیا۔ کہنے لگے، جو چیز میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اسے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہ عمل حضرت خواجہ صاحب کے لیے ساتھ خاص تھا، عام آدمی کے لیے اس طرح کے حالات میں بیوی کو طلاق دینا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ تو ایک کرامت تھی جو لوگوں کو تک بتانا مقصود تھی کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اس کے حالات سے اللہ کے نبی واقف ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کون کب کہاں سے درود شریف پڑھ رہا ہے، کس نیت سے درود شریف پڑھ رہا ہے، کس حاجت کے ساتھ درود شریف پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا کون ہے اور اس کے معاملات کیا ہیں۔
اس کے حالات کیا ہیں، وہ محبت سے تو درود شریف پڑھ رہا ہے لیکن وہ کس پریشانی کا شکار ہے۔ پھر وہ جب اللہ کے نبی پڑھنے والے سے واقف ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جب وہ دعا فرما دے تو اللہ کے نبی کی دعا تو رد نہیں ہوتی نا۔ اللہ والوں، درود شریف پڑھنے والوں کے اسی لیے تو مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں، محبت سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، اللہ کے نبی کی محبت میں پڑھیں، دیکھیں انشاءاللہ آپ بھی درود شریف کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں، اپنی یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے بارہا بار گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گن کر اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیں گے۔ دیکھیں زندگی کے کئی سال گزر گئے، میری عمر 45 سال ہو رہی ہے، اپنی زندگی کے 45 سال میں نے کوتاہیوں میں گزار دیے، میں نے گناہوں میں گزار دیے، میں نے لاپرواہی میں گزار دیے۔ تو اللہ والو، آج الحمدللہ اگر اللہ نے درود شریف کی توفیق دی ہے تو یہ بھی اللہ کی فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ اس دور میں بھی، اس عمر میں بھی مجھے درود شریف کی نعمت مل گئی ہے۔ تو اللہ والو، میں آپ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ آپ بھی 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کریں، اور نیت کر لیں۔ یاد رکھیں یہ نیت ہے، یہ منت نہیں۔ منت وہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ حل ہوگا تو میں 1 کروڑ درود شریف پڑھوں گا یا فلاں کام کروں گا، اور منت پوری ہونے کے بعد آپ وہ منت پوری نہیں کرتے تو اس کا کفارہ ہے۔ نیت کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ تو آپ نیت کریں یا اللہ میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا 1 کروڑ۔ آپ درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ درود شریف چھوٹ جاتا ہے تو پھر بھی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بھی 1 کروڑ درود شریف پڑھنے کی نیت کریں، اور درود شریف کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، بہتر کاؤنٹر تسبیح پڑھ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سودا سلف لینے جا رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، زبان خالی ہے، آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اور کاؤنٹر تسبیح کو ہاتھ پہ باندھ لیں، یا آپ کو یاد دہانی کراتی رہے گی کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، اور اس کے بعد جتنا سارے دن میں درود شریف پڑھیں ایک ڈائری میں نوٹ کرتے جائیں، یہ اتنا پڑھ لیا ہے، اور اس تعداد کو جب آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں مزید شوق پیدا ہوگا، آپ مزید درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا دے، ہماری نسلوں میں درود پاک کو جاری فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے، درود شریف کی تبلیغ کرنے والا بنا دے۔ آئیے ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔